السلام علیکم۔ میری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ملک صفدر حیات صاحب کی ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کہانی کا نام ہے دغا باز۔ تو چلیں شروع کریں آج کی کہانی۔ ہفتہ بھر تھانے سے دور رہنے کے بعد جب میں دوبارہ ڈیوٹی پر حاضر ہوا تو ایک انتہائی حساس، سنسنی خیز اور فکر انگیز کیس میرا منتظر تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں ڈپارٹمنٹ سے چھٹی لینا پڑی تھی۔ ایک ذمہ دار باپ ہونے کے ناطے میں نے چند روز میں اپنے فرض کو نپٹایا اور پیشہ ورانہ معمولات میں واپس لوٹ آیا۔ میری غیر حاضری کے دوران میں حوالدار خدا بخش نے تھانے کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ خدا بخش ایک فرض شناس اور مستعد پولیس اہلکار تھا، اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں تھانے کے معاملات کو احسن طریقے سے سنبھال لے گا۔ خدا بخش نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا، لیکن تھانے کی حوالات میں بند ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھ کر میں بری طرح چونک اٹھا تھا۔ خدا بخش، میں نے اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد حوالدار سے سوال کیا، تم نے اس بوڑھے بابے کو کس جرم میں حوالات میں ڈال رکھا ہے؟ اس بیچارے کی عمر تو مسجد کا کونا پکڑ کر اللہ اللہ کرنے کی ہے۔ اس کی بوڑھی ہڈیوں نے ایسی کون سی خطا کر دی ہے بھائی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا۔ واقعی اس عمر میں تو انسان یاد الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن یہ کمبخت شیطان کی مریدی میں آ گیا ہے۔ میں نے اسے خواہ مخواہ حوالات میں بند نہیں کر رکھا۔ اس کے جرم کی سنگینی کے بارے میں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حوالدار کے الفاظ نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں نے تھوڑا آگے کو جھکنے کے بعد استفسار کیا، آخر اس نے ایسا کیا کر دیا ہے خدا بخش؟ اس شیطان کے چیلے نے اپنی جوان بیٹی کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے ملک صاحب، حوالدار نے کڑواہٹ بھرے لہجے میں بتایا۔ لڑکی کی چیخو پکار نے اس کی ماں اور آس پڑوس والوں کو متوجہ کر دیا تھا، اس لیے وہ بیچاری بچ گئی۔ لوگوں نے اس کمینے کی خوب ٹھکائی کی اور پکڑ کر تھانے لے آئے۔ لگ بھگ 8 افراد اس کے ساتھ آئے تھے۔ میں نے ان کی شکایت پر اس ہوس پرست بڈھے کو حوالات میں ڈال دیا اور آپ کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے ملک صاحب۔ اس سنگین کیس میں کوئی عملی قدم تو آپ ہی نے اٹھانا ہے نا؟ میں نہیں جانتا کیوں، مگر خدا بخش کی وضاحت میرے دماغ میں جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس بڈھے کو حوالات کے فرش پر چپ چاپ بیٹھے دیکھا۔ مجھے وہ کہیں سے بھی کسی کی عزت کا ہتھیارہ نظر نہیں آیا تھا، اور حوالدار کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بہرکیف میں نے خدا بخش کو اپنے خیالات سے آگاہ کرنے کی بجائے اہم سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ کب کا واقعہ ہے خدا بخش؟ پچھلی رات کا، اس نے جواب دیا۔ وہ لوگ آج صبح اسے تھانے لے کر آئے تھے۔ میں نے ڈپارٹمنٹ سے 17 نومبر تا 24 نومبر ایک ہفتے کی چھٹی لی تھی، اور آج بروز اتوار میں دوپہر میں اپنے تھانے میں موجود تھا۔ حوالدار کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق مذکورہ واقعہ 24 اور 25 نومبر کے درمیانی رات کا تھا۔ اس بابے کا نام کیا ہے؟ میں نے حوالدار سے پوچھا۔ کیا یہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے؟ ان دنوں میری تعیناتی ضلع گجرانوالہ کی تحصیل حافظ آباد کے ایک گاؤں گوندلا والا میں تھی۔ موزہ گوندلا والا کم و بیش 1000 کی آبادی کا گنجان آباد دیہات تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہاں مکانوں کی تعداد 250 کے قریب تھی۔ میرا تھانہ گوندلا والا سے محض 2 فرلانگ یعنی 440 گز کے فاصلے پر تھا۔ جی ملک صاحب، خدا بخش نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کا نام چراغ دین ہے اور وہ گوندلا والا ہی کا وسینک ہے۔ اس کے علاوہ کیا تفصیلات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ چراغ دین اس علاقے کا ایک چھوٹا زمیندار ہے، خدا بخش نے بتایا۔ گوندلا والا میں اس کی 18 کنالہ زرعی اراضی ہے۔ اس نے کاشتکاری کے لیے 2 ملازمین رکھے ہوئے ہیں۔ لگ بھگ 1 سال پہلے اس نے بشرا نام کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس لڑکی پر چراغ دین نے مجرمانہ حملہ کیا وہ ان دونوں کی اولاد نہیں ہے۔ شادی کے 1 سال بعد
کوئی جوان لڑکی بھلا کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اس لڑکی کا نام شبانہ ہے اور عمر صرف 16 سال ہے۔ شبانہ بشرا کے پہلے شوہر انور جٹ کی اولاد ہے۔ انور جٹ ان ماں بیٹی کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ میرا مطلب ہے انور جٹ نے بشرا کو طلاق دے دی تھی۔ چراغ دین کی پہلی بیوی رضیہ 5 سال پہلے انتقال کر گئی تھی۔ رضیہ سے چراغ دین کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب معاملہ واضح ہوا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بوڑھے بابے چراغ دین پر جس لڑکی کو پامال کرنے کی کوشش کا الزام ہے وہ اس کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ جی یہی بات ہے، حوالدار نے کہا۔ تمہاری اس لڑکی کی ماں سے کوئی بات ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ صبح جو 8 افراد چراغ دین کو لے کر تھانے آئے تھے، ان میں شبانہ کی ماں بشرا بھی شامل تھی، حوالدار نے بتایا۔ وہ بے حد غصے میں تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس خبیث بڈھے کو سخت ترین سزا ملنا چاہیے، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ساری دنیا کے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، شیطانی موج کے مالک اور ہوس پرست، بس انہیں موقع مل جائے پھر ان کی شرافت کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خدا بخش مجھے اس کیس میں کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ چراغ دین نے ایسی کوئی غیر اخلاقی بلکہ شرمناک کوشش کی ہوگی، یہ کوئی دوسرا ہی چکر ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیسا چکر ملک صاحب؟ یہ تو تفتیش کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں بشرا کے جذباتی بیان کو اہمیت نہیں دے سکتا، وہ بیان جو اس نے دنیا کے سارے مردوں کے بارے میں تمہارے سامنے دیا۔ اگر یہ اس کے کسی سابق ازدواجی تجربے کا نتیجہ تھا تو پھر انور جٹ سے طلاق لینے کے بعد اسے کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اگر وہ کسی مرد سے شادی نہ کرتی تو پھر کس سے کرتی؟ حوالدار میری بات کی تہ میں اترے بغیر بولا۔ عورت ہمیشہ مرد ہی سے تو شادی کرتی ہے ملک صاحب۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پوچھا، تم اس کیس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مجھے جتنا پتا تھا وہ سب میں نے آپ کو بتا دیا ملک صاحب، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ باقی کی تحقیق آپ خود کر لیں۔ ضرور، کیوں نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ چراغ دین کے معاملے کو کل دیکھیں گے، ابھی تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے کوارٹر کی کیا حالت ہے؟ آپ نے بتایا تھا کہ اتوار 25 نومبر کو آپ کی واپسی ہوگی، اس لیے میں نے آپ کے کوارٹر کی ایک دن پہلے ہی صفائی اور دھلائی کرا دی تھی۔ خدا بخش نے فخریہ انداز میں جواب دیا۔ آپ چاہیں تو کوارٹر میں جا کر آرام کر سکتے ہیں، میں آپ کے لیے روٹی پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں بھوک اور تھکاوٹ بیک وقت محسوس کر رہا ہوں۔ حوالدار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی اپنا سفری بیگ اٹھایا اور کوارٹر کی جانب بڑھ گیا، جو تھانے کے عقبی حصے میں 4 دیواری کے اندر بنا ہوا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ موسم سرما میں 8 بجے کا مطلب گاؤں دیہات کی آدھی رات ہے۔ میں نے مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لیا تھا اور عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد اب میں سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان دنوں آج کل کی طرح بجلی گیس کی سہولیات میسر نہیں تھی۔ سوئی گیس تو تب تک دریافت بھی نہیں ہوئی تھی اور بجلی کی فراہمی شہری علاقوں تک محدود تھی۔ گاؤں دیہات قصبہ جات میں رہنے والے لوگ تاریکی کا مقابلہ کرنے کے لیے لالٹین، دیا، موم بتی اور ٹارچ وغیرہ کا استعمال کیا کرتے تھے، اور سردی کو بھگانے کی خاطر لکڑیاں، کوئلوں والی انگیٹھی مؤثر سمجھی جاتی تھی۔ آپ اس انگیٹھی کو بجلی یا گیس کا روم ہیٹر سمجھ لیں۔ خیر، کانسٹیبل شفیع محمد میرے کوارٹر میں کوئلوں والی انگیٹھی دہکا کر واپس جانے لگا تو یکایک مجھے چراغ دین کا خیال آیا۔ حوالاتی کا کیا حال ہے شفیع محمد؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے بتایا، وہ بابا آرام سے سو رہا ہے ملک صاحب۔ تمہارا مطلب ہے حوالات کے ٹھنڈے ٹھار فرش پر؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ خدا بخش نے اسے بچھانے کے لیے ایک عدد چٹائی اور اوڑھنے کے لیے ایک رضائی دی ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں کہا اور سوال کیا، شفیع محمد، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا کوئی رشتہ دار ادھر گوندلا والا میں رہتا ہے؟ شفیع محمد کا تعلق موزہ رسول پور تارڑ سے تھا۔
یہ قصبہ حافظ آباد سے سرگودا جاتے ہوئے جلال پور جٹا سے پہلے راستے میں پڑتا تھا۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل نے اس بات میں جواب دیا، میری خالہ سکینہ کا گھر ہے یہاں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا اور پوچھا، اپنی ماسی سکینہ سے ملے تمہیں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کوئی 1 مہینہ ملک صاحب، اس نے بتایا۔ اس حوالاتی چراغ دین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ زیادہ نہیں جناب، وہ معتدل انداز میں بولا، بس اتنا کہ یہ گوندلا والا کا رہنے والا ایک زمیندار ہے۔ تمہیں یہ تو پتا ہے نا کہ چراغ دین کو کس جرم کے الزام میں حوالات میں ڈالا گیا ہے؟ میں نے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ جی، آج صبح جو لوگ اسے پکڑ کر تھانے لائے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی جوان ستیلی بیٹی شبانہ کی عزت برباد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر لڑکی کے شور مچانے اور لوگوں کی بروقت مداخلت کی وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ شفیع محمد نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، اس واقعے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا ملک صاحب، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں استفسار کیا، یقین سے بہت کچھ کہنے کے لیے تمہیں 1 دن کی چھٹی چاہیے یا اس سے زیادہ دنوں کی؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، وہ حیرانی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ تم نے پچھلے 1 ماہ سے اپنی ماسی سکینہ سے ملاقات نہیں کی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کل صبح اس سے ملنے چلے جاؤ۔ یہ میل ملاپ ایک بہانہ ہوگا، اس کی آڑ میں تم نے پتہ لگانے کی کوشش کرنا ہے کہ چراغ دین والے واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ سمجھ گیا جناب، وہ رسانیت بھرے انداز میں بولا۔ تھانے میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے یا میں چپ چاپ نکل جاؤں؟ خاموشی سے روانہ ہونا دوسروں کو شک میں مبتلا کر سکتا ہے، میں نے کہا۔ تم حوالدار خدا بخش سے کہنا کہ تمہاری سکینہ ماسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اسے دیکھنے جا رہے ہو، اور یہ کہ تم نے مجھ سے اس کی اجازت لے لی ہے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ شفیع محمد نے اس بات میں گردن ہلائی اور مجھے شب بخیر کہنے کے بعد میرے کوارٹر سے نکل گیا۔ میں خود کو نیند کے حوالے کرنے سے پہلے چراغ دین کے بارے میں سوچنے لگا۔ انسان اور شیطان کا تعلق ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ بعض بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس کا مخصوص شیطان بھی جنم لیتا ہے، جو پہلی سانس سے آخری سانس تک اس انسان کو ورغلانے اور بہکانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ نظریہ انسان ہی کے تجربے اور مشاہدے کا نچوڑ ہے۔ اس کی دینی حیثیت یا اہمیت ہے یا نہیں، اس بارے میں دعوے کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال اگر ہم اس تھیوری کو سچ مان کر چلیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے کہ کسی انسان کے گناہ کرنے کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں اس کا شیطان اسے راہ راست سے ہٹا کر بدی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں یہ سوچا جا سکتا ہے بابا چراغ دین کے شیطان نے اسے خود سے 44 سال چھوٹی ایک ناعمر لڑکی کو برباد کرنے پر اکسایا ہوگا۔ آئندہ روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ 2 افراد میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ ان میں ایک چراغ دین کی بیوی بشرا اور دوسرا ان کا گھریلو ملازم نذیر احمد عرف جیرا تھا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ آج سب سے پہلے چراغ دین کا تفصیلی انٹرویو کروں گا، اس کے بعد بشرا، شبانہ اور دیگر لوگوں سے پوچھ تاچھ کروں گا، مگر بشرا اپنے جیرا نامی ملازم کے ساتھ خود چل کر تھانے آ گئی تھی، اس لیے میں نے اس کیس کی تفتیش کی شروعات انہی سے کرنا مناسب جانا۔ بشرا کہنے میں 30 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی، لیکن بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ عمر کی چور ہے۔ اس وقت وہ پورے 48 سال کی تھی۔ وہ بھرے بھرے بدن کی ایک گوری چٹی خوش شکل اور پرکشش عورت تھی۔ اس کا سراپا ایسا تھا کہ کسی بھی مرد کے دل کو تہ بالا کر سکتا تھا۔ بشرا کے ساتھ آنے والے ملازم جیرا صورت سے خاصا تیز اور چالاک نظر آتا تھا۔ میں نے بشرا کو بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ میری میز کے سامنے رکھی ایک کرسی پر ٹک گئی۔ البتہ سانولی شکل اور رنگت کا مالک دراز قامت جیرا اس کے عقب میں بعد با ملاحظہ ہوشیار کھڑا رہا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے جیرا کو بیٹھنے کے لیے کہا بھی نہیں تھا۔ رسمی علیق صلیق کے بعد
میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بشرا سے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس تھانے کا انچارج ہوں۔ آپ کے حوالدار نے مجھے بتایا تھا، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے گئے ہوئے تھے؟ ہاں، میں کل دوپہر میں لوٹا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ حوالدار نے مجھے تمہارے معاملے کے بارے میں بتایا ہے، میں تو ابھی تم سے ملنے گوندلا والا آ رہا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئیں۔ آپ کل کے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس منحوس بڈھے کا کچھ نہیں کیا، وہ شکایت بھرے لہجے میں بولی۔ آپ تو اپنی بیٹی کا گھر بسا کر آئے اور یہاں میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی۔ اس کی گلوگیر آواز سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ انسان اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں جو کچھ سننے میں آیا ہے میں اس سے ہرگز غافل نہیں ہوں بشرا بی بی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بولتے بولتے اچانک رک کیوں گئی؟ کھل کر بتاؤ، چراغ دن کے سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کی جگہ میں یہاں کی تھانے دار ہوتی تو پہلی فرصت میں اس ہوس کے پجاری بڈھے کو پھانسی دے دیتی، وہ کڑواہٹ بھرے لہجے میں بولی۔ یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہاں کی تھانے دار تم نہیں، میں ہوں، میں نے اس کی جذباتی مکالمات سے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ بشرا بی بی، یہ تھانہ ہے، کوئی پھانسی گھاٹ نہیں جہاں لوگوں کو پھانسی دی جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ عدالت کا کمرہ بھی نہیں ہے کہ مجرموں کو موت کی سزا سنائی جائے۔ تھانے کا کام بس اتنا سا ہے کہ لوگوں کی شکایت سنی جائیں، ان شکایات کو پیدا کرنے والے ذمہ دار افراد کو گرفتار کیا جائے اور اپنی تفتیشی کارروائی کو مکمل کرنے کے بعد انہیں حوالہ عدالت کیا جائے۔ شاید میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، قدرے مناسب انداز میں بولی۔ تو آپ اپنا کام کب شروع کر رہے ہیں؟ میری بیٹی کو جس ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل آپ تک پہنچ چکی ہے، اور اس افسوسناک واقعے کا ذمہ دار بھی آپ کے تھانے کی حوالات میں بند ہے۔ بشرا بی بی عام دیہاتی عورتوں سے کافی مختلف تھی۔ میں نے اس میں دیہاتیوں والی جھجک، ہچکچاہٹ اور اعتماد کا تقاضا نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال اس کے استفسار کے جواب میں نے کہا، تم نے کل صبح اپنے گاؤں کے چند افراد کے ہمراہ چراغ دن کو یہاں پہنچا کر حوالہ پولیس کیا ہے۔ سمجھ لو اسی وقت تمہاری جانب سے تھانے میں چراغ دن کے خلاف رپورٹ درج ہو گئی تھی۔ مجھے تم صرف ایک دن کی مہلت دے دو، میں اس معاملے کو پوری تفصیل کے ساتھ نپٹانے میں لگا ہوا ہوں۔ اس بات کا اطمینان رکھو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر متذبذب انداز میں پوچھا، آپ کو ایک دن کی مہلت کس لیے چاہیے تھانے دار صاحب؟ اس کیس میں 3 فرد بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، شبانہ، تم اور چراغ دین۔ جب تک میں آپ تینوں کے حلفیہ بیانات قلم بند نہ کر لوں اپنی رپورٹ نہیں لکھ سکتا۔ میں نے اسی ضروری کارروائی کے لیے ایک دن کی مہلت کا ذکر کیا ہے۔ تمہارا بیان رقم کرنے کے بعد میں چراغ دین سے پوچھ پرچھ کروں گا اور آج ہی کسی وقت تمہاری بیٹی کا بیان لینے کے لیے گوندلا والا کا چکر لگاؤں گا۔ امید ہے میری بات اب تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میرے سوال کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے الٹا اس نے مجھ سے پوچھ لیا، شبانہ کا بیان کیوں تھانے دار صاحب؟ وہ اس لیے کہ شبانہ اس کیس کا مرکز ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ چراغ دن پر الزام ہے کہ اس نے تمہاری بیٹی شبانہ کی عزت کو زنگ آلود کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ الزام تمہاری طرف سے عائد کیا گیا ہے۔ شبانہ کا درجہ تمہارے دعوے کے مطابق ایک مظلوم لڑکی جیسا ہے، لہٰذا اس معاملے کی تہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے شبانہ سے بہت کچھ پوچھنا ہوگا۔ اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔ چند لمحات کے لیے وہ مجھے تذبذب کا شکار نظر آئی، پھر سنبھل کر بولی، ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، آپ اپنے کام کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو پھر تم شروع ہو جاؤ۔ میں نے اپنی میز کے دراز میں سے کاغذ اور قلم برآمد کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے میں تمہارا بیان لیتا ہوں۔ بشرا نے اپنے ملازم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ نے جیرے کا بیان بھی لینا ہے؟ ابھی فوری طور پر اس کے بیان کی ضرورت نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر آگے چل کر یہ اس کیس سے جڑا ہوا دکھائی دیا
تو میں اسے لازمی شامل تفتیش کر لوں گا۔ جیرے، وہ اپنے ملازم سے مخاطب ہو کر بولی، تم باہر جا کر بیٹھو، میں تھانے دار صاحب کو اپنا بیان لکھوا کر آتی ہوں۔ جیرا بشرا کے ساتھ ہی میرے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن جس دوران میں بشرا سے بات کر رہا تھا، وہ اللہ کا بندہ منہ میں گھنگیا ڈالے چپ چاپ ہاتھ باندھے بشرا کے عقب میں کھڑا رہا تھا۔ جیرا کے جانے کے بعد بشرا نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ اس کے بیان کی بیشتر باتیں میں پہلے سے جانتا تھا، لہٰذا میں اس داستان کا اہم حصہ خلاصے کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ بھی بشرا ہی کی زبانی۔ کم و بیش 1.5 سال پہلے ایک تقریب میں اس شخص چراغ دین سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ پھر یہ مختلف بہانوں سے مجھ سے ملنے لگا۔ بالآخر اس نے یہ کہتے ہوئے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی کہ شبانہ کا وہ اپنی بیٹی سمجھ کر رکھے گا۔ اس کے پاس زمین اور جائیداد ہے، لیکن اس دنیا میں اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ اگر میں اس سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں تو وہ اپنا سب کچھ میرے نام کر دے گا۔ سچ پوچھیں تو اس وقت میں ذہنی طور پر بہت الجھ کر رہ گئی تھی۔ 4 سال پہلے انور جٹ نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ انور بڑا ہی ظالم اور کمینہ شخص تھا۔ میں نے شکر کیا کہ اس خبیث سے جان چھوٹی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے خود سے عہد کیا کہ زندگی بھر شادی نہیں کروں گی۔ مجھے مرد ذات سے نفرت سی ہو گئی تھی، لیکن شبانہ جیسے جیسے بڑی ہونے لگی، مجھے احساس ہوا کہ بچوں کی پرورش، خصوصاً بیٹی کی نگہداشت، اکیلی ماں کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے گھر میں کسی مرد کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کھانسی کا مارا ہیرا کوئی بڈھا ہی ہو۔ ان حالات میں چراغ دین کی پیشکش مجھے ٹھیک لگی۔ وہ 60 سال سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر اس سے شادی کر لی کہ شبانہ اس کی پوتی اور نواسی کی عمر کی ہے، لہٰذا اس مرد کی جانب سے اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ دوسرے، مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ چراغ دین کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور وہ آسودہ اور عمر رسیدہ بھی ہے، چنانچہ اس کے ساتھ ہم دونوں ماں بیٹی کا مستقبل محفوظ ہے۔ لیکن میرا اطمینان رفتہ رفتہ غارت ہونے لگا۔ شادی کے بعد 1 سال گزر گیا، مگر اس بدبخت بڈھے نے اپنی زرعی اراضی اور مکان میرے نام نہیں لگایا۔ میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ وہ ٹانگیں قبر میں لٹکائے بیٹھا ہے، اس کے گزر جانے کے بعد سب کچھ میرا ہی ہوگا۔ لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ میری خوش فہمی نہیں بلکہ غلط فہمی تھی۔ وہ کمینہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے تو اس نے الگ کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ شبانہ کو اپنے کسی گندے منصوبے کا نشانہ بنانے والا ہے۔ یہاں تک بتانے کے بعد اس نے لمحاتی توقف کر کے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو خشک کیا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں نے ساری حقیقت کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ میری معصوم بچی کو اپنی بیٹی ہی سمجھیں اور اس نامراد بڈھے کو ایسی سخت سزا دلائیں کہ اس کی غلیظ روح تک کانپ اٹھے۔ میں نے بشرا کے اس بیان پر کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہ جانا اور اس تسلی کے ساتھ اسے تھانے سے رخصت کر دیا۔ بشرا بی بی، تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی پوری پیشہ ورانہ زندگی میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ تم اطمینان سے اپنے گھر جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ شبانہ کو انصاف میں دلاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی سوال یا جھرا بحث نہیں کی اور میرے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس واقعے کے الزام چراغ دین کو اپنے پاس بلا لیا۔ چراغ دین کی عمر 65 کے قریب تھی۔ وہ ایک کم گو شخص تھا اور وہ جس قسم کے حالات کا شکار تھا، اس کے پیش نظر تو بقول شخص سے اس کی بولتی ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ بہرکیف میرے نرم رویے سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے زبان کھول دی۔ اس کا بیان بشرا کی سنائی ہوئی کہانی سے لگاؤ نہیں کھاتا تھا۔ چراغ دین نے شبانہ پر مجرمانہ حملہ کیا یا نہیں، یہ معاملہ تو رہا ایک طرف۔ اس کے علاوہ بھی چراغ دین کی بپتا میں بہت کچھ قابل غور اور چونکا دینے والا تھا۔ تھانے دار جی، اس نے زخمی لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے بتایا، یہ سچ ہے کہ میں نے بشرا کو پہلی مرتبہ ایک تقریب میں دیکھا تھا۔ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب نے مجھے بشرا سے ملوایا تھا۔ میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا، پہلی ہی نظر میں مجھے بشرا بہت اچھی لگی تھی۔ میں اس کے بارے میں ادھر ادھر سے معلومات اکٹھا کرنے لگا۔ مجھے پتا چلا
کہ وہ گوندلا والا کی رہنے والی نہیں ہے، اس کی ایک جوان بیٹی ہے اور وہ طلاق یافتہ ہے۔ ہم بہت جلد ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ شروع میں وہ مجھے صرف اچھی لگی تھی، رفتہ رفتہ احساس ہوا کہ قدرت نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ 5 سال پہلے میری گھر والی رضیہ فوت ہو گئی تھی۔ بدقسمتی سے ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب میں بیمار رہنے لگا تھا۔ مجھے ہر لمحہ یہ فکر لگی رہتی تھی کہ اگر میں کسی دن اللہ کو پیارا ہو گیا تو میری 18 ایکڑ زمین اور مکان کا کیا ہوگا؟ میرے بعد میرا کوئی وارث نہیں تھا۔ ان حالات میں مجھے یہی درست لگا کہ بشرا سے شادی کر لوں۔ اس رشتے سے میری تنہائی دور ہو جائے گی اور ان ماں بیٹی کو بھی ایک مستقل سہارا مل جائے گا۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے اپنی کھانسی سے مقابلہ کیا، پھر 4-5 گہری سانسیں لینے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میری نیت صاف اور مقصد نیک تھا تھانے دار صاحب، لیکن شادی کے چند ماہ بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ بشرا سے شادی کر کے میں نے ایک سنگین غلطی کر دی ہے۔ وہ ایک مفاد پرست اور لالچی عورت ثابت ہو رہی تھی۔ وہ صبح شام ایک ہی رٹ لگائے ہوئی تھی کہ میں جلد از جلد اپنی زمین اور مکان اس کے نام کر دوں۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ میرا سب کچھ انہی ماں بیٹی کا ہے، میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا، مگر وہ کسی طرح بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوئی، بلکہ ایک رات اس نے مجھ سے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے فوراً بعد میں اپنا سب کچھ اس کے نام کر دوں گا۔ چراغ دین، 1 منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے واقعی بشرا سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا؟ بالکل نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ البتہ میں نے اسے یہ یقین ضرور دلایا تھا کہ میں ان ماں بیٹی کا پوری طرح خیال رکھوں گا، انہیں کسی بھی قسم کی محرومی کا احساس نہیں ہونے دوں گا، اور میں نے یہ سب کیا بھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ انہی کا ہو جانا تھا، مگر بشرا نے تو مجھے یہ بتایا ہے کہ تم نے شادی کے فوراً بعد اپنی زمین اور مکان اس کے نام لگوانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے چراغ دین کی طرف دیکھا۔ اس نے آپ سے غلط بیانی کی ہے تھانے دار صاحب، وہ تلخی بھرے لہجے میں بولی۔ شاید میں بشرا کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیتا، لیکن اس دوران میں اس نے جس قسم کی حرکتیں کی ہیں ان کی وجہ سے میں اس کی طرف سے بہت زیادہ محتاط بلکہ مایوس ہو گیا تھا۔ چراغ دین نے لفظ حرکتیں پر اچھا خاصا زور دیا تھا، لہٰذا میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، مثلاً کس قسم کی حرکتیں؟ جواب دینے سے پہلے چند لمحات تک خالی نظر سے مجھے تکتا رہا، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد اس نے زخمی لہجے میں مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، میں اس نازک معاملے پر پہلی بار وہ بھی آپ کے سامنے زبان کھول رہا ہوں۔ اگر بشرا مجھ پر اتنا سنگین الزام نہ لگاتی تو میں چپ چاپ اس کا دیا ہوا زہر پیتا رہتا، لیکن اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ جتنی ذلت اور بے عزتی سے مجھے گھر سے کھینچ کر تھانے پہنچایا گیا ہے، اس کے بعد میرے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا جناب عالی۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا چراغ دین۔ وہ یکایک تھم کر فریادی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ہمت بندھانے والے انداز میں کہا، اگر تم نے شبانہ کی عزت کو میلا کرنے کی حیوانی جسارت نہیں کی تو بے گناہ ثابت ہو جانے کے بعد تم پہلے والے عزت دار چراغ دین بن جاؤ گے۔ انسان کی زندگی میں اچھا اور برا ہر طرح کا وقت آتا ہے۔ اچھے میں تو ہر کوئی شیر ہوتا ہے، لیکن بہادر انسان وہ ہے جو ناسازگار حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، اور ایسی چٹانی بلکہ آہنی جرأت صرف سچے اور با کردار لوگوں میں ہوتی ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ اور تمہارا دامن صاف ہے تو بڑے سے بڑا طوفان بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے زندگی بھر کے تجربے کا نچوڑ یہی ہے کہ جلد یا بدیر فتح حق اور سچ کی ہوتی ہے، لیکن اس جیت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ تو میں گزر رہا ہوں جی، وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ بس مجھے ایک بات کا اطمینان ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں۔ میرا پروردگار دلوں کے بھید جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے شبانہ کو ہمیشہ سگی بیٹی سمجھا ہے۔ کوئی انسان اپنی بیٹی کی عزت کا دشمن بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، پھر یاد دہانی کرانے والے لہجے میں اضافہ کر دیا، تم مجھے بشرا کی حرکتوں کے بارے میں بتانے والے تھے۔ چراغ دین نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے
اپنے جن جذبات اور احساسات کا اظہار کیا تھا وہ خاصا متاثر کن تھا۔ میرے دل سے آواز آئی کہ اس نے ایسے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جس کے لیے اسے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا۔ میں نے کاشتکاری کے لیے 2 ملازم رکھے ہوئے تھے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ ایک کا نام شوکت عرف شوکا اور دوسرے کا نام رفیق ہے۔ وہ دونوں میرے لیے بھروسے اور اعتماد کے بندے تھے، لیکن شادی کے 1 ماہ بعد بشرا نے فیکے پر زیورات کی چوری کا الزام لگا دیا۔ کچھ زیور تو بشرا کے پاس پہلے سے تھا اور کچھ میں نے شادی کے موقع پر بنوا کر اسے دیا تھا۔ وہ سارے زیورات اچانک غائب ہو گئے تھے۔ بشرا کو یقین تھا کہ فیکے کے سوا کسی نے چوری نہیں کی، جبکہ میرا دعویٰ یہ تھا کہ فیکا ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ تنازع اس قدر بڑھا کہ بشرا کے معاملے پر مجھے فیکے کو فارغ کرنا پڑا۔ مجھے یہ سب تو اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں بشرا کے سامنے مجبور ہو گیا تھا اور یہ میری دوسری غلطی تھی۔ پہلی غلطی میں نے بشرا سے شادی کر کے کی تھی۔ وہ اپنی سانس ہموار کرنے کی غرض سے متوقف ہوا، کھانسی کے ایک دورے کو جھیلا اور اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ چند دن کے بعد بشرا نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں اس کے ایک جاننے والے بندے کو فیکے کی جگہ اپنے پاس ملازم رکھ لوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنا کام چلانے کے لیے صرف ایک ہی شخص کی ضرورت تھی۔ میں فیکے اور شوکے کو ایک ساتھ اس لیے بھی برداشت کر رہا تھا کہ وہ دونوں ایک طویل عرصے سے میری خدمت کر رہے تھے۔ فیکے کے جانے کے بعد مجھے کاشتکاری کے معاملات میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن بشرا نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ مجھ سے اپنی بات منوا کر ہی رہے گی۔ میں اس کی ضد بلکہ ہر دھرمی کے سامنے ایک مرتبہ پھر مجبور ہو گیا اور میں نے اس کے واقف کار نذیر عرف جیرا کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ ہاں، میں نے جیرے کو دیکھا ہے، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ بشرا کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ وہ کافی عجیب سا بندہ ہے۔ جب تک وہ میرے کمرے میں موجود رہا اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ آپ اس کمینے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھانے دار صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ انتہائی کمینہ اور بدذات شخص ہے۔ میں نے اسے ملازم تو رکھ لیا، مگر اس نے بہت کم عرصے میں مجھے ایک نئے عذاب میں ڈال دیا تھا۔ وہ بشرا کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل گیا تھا۔ شوکے نے کئی بار مجھے بتایا کہ جیرا نیت اور نظر کا ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیکن میرے دماغ میں اس حوالے سے ایک بے چینی سی بھر گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے جیرے پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی اور میری ان گناہ گار آنکھوں نے بشرا اور جیرے کو حد سے زیادہ بے تکلف ہوتے دیکھ لیا۔ یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے ایک رات بشرا سے خاصے سخت لہجے میں بات کی۔ حد ہو گئی بشرا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ملازم کو اس حد تک اپنے سر پر نہیں چڑھانا چاہیے کہ دیکھنے والے کو معیوب لگے اور اپنی عزت بھی خاک میں مل جائے۔ اگر تم نے خود کو درست نہیں کیا تو میں جیرے کو نوکری سے نکال دوں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے چراغ دین، وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ کاش میں نے تم سے شادی نہ کی ہوتی۔ اس کی مکاری کو دیکھ کر میرا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ میں نے بھی اس کی اور جیرے کی ایک ایک نازیبا حرکت ٹھوس ثبوت کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ کسی زخمی ناگن کی طرح پھنکاری اور اس نے ایک ایسی بات کی جس نے مجھے خود اپنی نظر میں ذلیل کر دیا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس نے مجھ سے کیا کہا ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رک کر اپنی بے ترتیب سانسوں کو ہموار کرنے لگا۔ اس دوران میں کھانسنے کا عمل بھی وقفے سے جاری رہا تھا۔ جب اس کی حالت نارمل ہوئی تو میں نے معتدل انداز میں کہا، چراغ دین، میرے تصور کرنے میں وقت ضائع ہوگا، اور وقت تو ضائع کرنے والا در حقیقت خود کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تم اپنی ہی زبان سے بتا دو کہ اس رات بشرا نے تم سے ایسی کون سی بات کہہ دی تھی کہ تم اپنی ہی نگاہ میں گر گئے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ مجھے ذہنی اذیت کی بلند منزلوں پر فائز دکھائی دیا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز راز فاش کرنے جا رہا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ چراغ دین نے مجروح اور کپکپاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، بابا چراغ دین، تمہاری مردانگی کا چراغ تو بجھ چکا ہے، لیکن میری خواہشات ابھی جوان ہیں۔
اگر میں کسی اور کے چراغ سے روشنی لے رہی ہوں تو تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ جب تمہارے پلے کچھ تھا ہی نہیں تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس کی باغیانہ بلکہ مجرمانہ سوچ نے میرے تن بدن اور دل و دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے جیسے مفلوج کر دیا تھا۔ اس نے اپنے اندر کی غلاظت بھری بھڑاس تو نکال دی تھی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کے پاس جا کر اپنا درد بیان کروں۔ بس اس رات میں اپنے اندر مر سا گیا۔ میں نے دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا اور بشریٰ سے بات چیت کو انتہائی ضرورت تک محدود کر دیا۔ میں اس ناقابل بیان اور ناقابل برداشت مسئلے کو حل کرنے کے لیے غور و فکر کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ میں نہیں جانتا مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگا کر وہ اپنا کون سا غلیظ مقصد پورا کرنا چاہتی ہے۔ بس میری یہی کہانی ہے تھانے دار صاحب۔ آپ مجھے بے قصور جانیں یا گناہ گار سمجھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں اپنے رب اور ضمیر کے سامنے مطمئن ہوں کہ میں نے شبانہ کو کبھی میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ اس کی عزت پر حملہ کرنا تو فہم و گمان سے باہر کی بات ہے۔ وہ اس طرح خاموش ہو گیا جیسے اس کے پاس کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہ بچا ہو۔ میرے پاس بھی پوچھنے کے لیے مزید کچھ نہیں تھا۔ بہرحال ان دونوں میاں بیوی کے بیانات کو تفتیش کی سان و تجربے کی کسوٹی پر رکھ کر حقائق کی تہہ تک پہنچنا ضروری تھا، اور یہ میرے پیشے کا تقاضۂ اول بھی تھا۔ جب دو افراد کے بیانات میں کھلا تضاد نظر آئے تو اصول کے مطابق وہ دونوں صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی غلط، بلکہ ان میں سے کوئی ایک سچا اور کوئی ایک جھوٹا ہوتا ہے۔ بس مجھے اسی سچائی تک رسائی حاصل کرنا تھی۔ اس کے بعد یہ کیس خود بخود حل ہو جاتا۔ بشریٰ کی طرح چراغ دین کو بھی میں نے یہی تسلی دی تھی کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر میرے ہوتے ہوئے اس پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد میں شبانہ کا بیان لینے موزہ گوندلا والا روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل رضوان احمد بھی میرے ہمراہ تھا۔ چراغ دین اور بشریٰ کی شادی کن کن حالات میں ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے سے کیا کیا پیمان باندھے تھے، یا اس شادی کے بعد شروع ہونے والی ازدواجی زندگی میں ان دونوں کا کیا کردار تھا، یہ سب سائیڈ لائن سٹوری تھی۔ میری تفتیش کا اصل موضوع یہ تھا کہ چراغ دین نے بشریٰ بی بی کی بیٹی شبانہ پر مجرمانہ حملہ کیا تھا یا نہیں، کیونکہ چراغ دین کو اسی جرم کے الزام میں تھانے میں بند کیا گیا تھا۔ لیکن میں نے اوپر جن معاملات کا ذکر کیا ہے، اس سائیڈ لائن سٹوری سے گزرے بغیر میں اس کیس کو حل نہیں کر سکتا تھا۔ چراغ دین کا گھر تلاش کرنے میں مجھے کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ گوندلا والا میں اس کی اچھی ساکھ تھی، تاہم اس افسوسناک واقعے نے وہاں کے رہنے والوں کو حیران کر رکھا تھا۔ ہم دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے۔ چراغ دین کا مکان گاؤں کے وسط میں واقع تھا اور اس کے گھر کے دروازے کے سامنے درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو ان درختوں سے باندھا اور دروازے پر پہنچ گئے۔ دستک کے جواب میں ایک دھان پان سی لڑکی نے دروازہ کھولا اور ہمیں حیرت بھری نظر سے تکنے لگی۔ کیا یہ بشریٰ بی بی کا گھر ہے؟ میں نے احتیاطاً تصدیق طلب انداز میں استفسار کیا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور بشریٰ کی بیٹی شبانہ سے ملنے آیا ہوں۔ قبل اس کے وہ لڑکی میرے سوال کا جواب دیتی، گھر کے اندرونی حصے سے بشریٰ کی آواز سنائی دی، شبانہ باہر کون ہے؟ اس سانولی سلونی لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا، اماں تھانے دار صاحب تم سے ملنے آئے ہیں۔ تو یہ تھی بشریٰ کی اکلوتی بیٹی شبانہ، جس کی رنگت اپنی ماں کے برعکس تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر بشریٰ صبح تھی تو شبانہ کو شام کہا جا سکتا تھا۔ یہ موازنہ میں نے ان کے رنگ و روپ کے تناظر میں کیا تھا۔ پہلے ہی مرلے میں مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ شبانہ کافی تیز و ترار لڑکی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس سے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میں بشریٰ کی بیٹی شبانہ سے ملنے آیا ہوں، اور اس نے بشریٰ کو بتایا تھا کہ میں بشریٰ سے ملنے آیا ہوں۔ بہرکیف اس سے پہلے کہ میرے اور شبانہ کے بیچ اور کوئی بات ہوتی، بشریٰ اس کے عقب میں نمودار ہوئی اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، آئیں تھانے دار صاحب، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ وہ اس بشریٰ سے خاصی مختلف لگ رہی تھی جو صبح مجھ سے ملنے تھانے آئی تھی۔ اس وقت تو کافی غصیلی اور غمزدہ دکھائی دیتی تھی، اور اب اس کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ حالانکہ اس کا حلیہ وہی تھا،
تاہم وہاں حزن و ملال کی جگہ حشاشت اور بشاشت نے لے لی تھی۔ وہ افسردہ کی بجائے بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ لگ بھگ 10 مرلے زمین پر تعمیر شدہ ایک کشادہ مکان تھا، جس کے صحن میں امرود، انار اور شہتوت کے پیڑ بھی لگے ہوئے تھے۔ کراچی کے رہنے والے چراغ دین کے مکان کو 300 گز کا سمجھ لیں۔ بشرا نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور خاصی بے تکلفی سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کھانا تو کھائیں گے نا؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ہم لوگ کھانا کھا کر تھانے سے نکلے تھے۔ بس میں شبانہ سے چند باتیں کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ چائے تو چلے گی نا؟ وہ میری سنی انسنی کرتے ہوئے اپنائیت بھرے انداز میں بولی، میں نے گاجر کا حلوہ بنایا ہوا ہے۔ اس موسم میں چائے کے ساتھ حلوہ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی ہوشیاری بردار بے تکلفی کا اظہار کر رہی تھی۔ عین ممکن ہے کہ اس کا فطری انداز ہو، لیکن چراغ دین کا انکشاف انگیز بیان ابھی میرے ذہن میں تازہ تازہ تھا۔ میں نے چشمے زدن میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے جلد از جلد اپنا کام نپٹا کر یہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے بشرا بی بی، میں نے بے حد محتاط لہجے میں کہا، تم ہمارے لیے چائے بناؤ، تب تک میں شبانہ کا بیان لے لیتا ہوں۔ اس کے چہرے پر مجھے تردد نظر آیا، تاہم اس کی ایک کیفیت لمحاتی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور معتدل انداز میں بولی، چائے بنانے میں کون سا وقت لگتا ہے جی؟ تب تک آپ کر لیں شبانہ سے سوال جواب، وہ ادھر برابر والے کمرے میں ہے۔ بات کے اختتام پر اس نے بیٹھک سے ملحقہ کمرے کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ تم اسے ادھر بیٹھک ہی میں بھیج دو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بات چیت کے لیے یہ جگہ زیادہ مناسب لگتی ہے۔ اگر چراغ دین کی سنائی ہوئی کہانی میں کوئی جھوٹ یا جھول نہیں تھا تو مجھے شبانہ سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے اجتناب برتنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے اسے بیٹھک میں بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی تھانے دار صاحب، بشرا نے سادگی سے کہا اور بیٹھک سے نکل گئی۔ اس کی واپسی کم و بیش 15 منٹ کے بعد ہوئی۔ اس نے ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی اور شبانہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے شبانہ کو میرے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور ٹرے میں موجود اشیاء کو میز پر سجانے لگی، جو 2 پیالی چائے اور ایک پلیٹ گاجر کے حلوے پر مشتمل تھی۔ حلوے والی پلیٹ میں میری اور کانسٹیبل کے لیے 2 چمچ بھی رکھے ہوئے تھے۔ بشرا نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، شیدر اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، بڑی مشکل سے چپ کرا کے یہاں لائی ہوں۔ آپ نے اس سے جو بھی پوچھنا ہے جلدی سے پوچھ لیں تھانے دار صاحب، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بغور شبانہ کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھیں مجھے بھیگی ہوئی اور قدرے متورم نظر آئیں۔ اس بات پر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ تھوڑی دیر پہلے جب شبانہ نے ہماری دستک پر دروازہ کھولا تھا تو وہ مجھے کہیں سے بھی غمزدہ اور افسردہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ چائے اور گاجر کے کھوئے والے حلوے سے انصاف کرتے ہوئے میں نے شبانہ سے سوال و جواب کے سلسلے کا آغاز کیا۔ وہ میری بات کا آدھا ادھورا جواب دینے کے بعد رونا شروع کر دیتی تھی۔ انہی حالات میں لگ بھگ 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد میں شبانہ کے منہ سے ٹکڑوں کی صورت میں بس اتنا ہی اگلوا سکا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ کمرے کی چھت مجھ پر آ گری ہو۔ میں نے اپنے منہ پر سے رضائی کو ہٹایا تو پتہ چلا وہ کوئی انسان ہے جو مجھے دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں حلق کی پوری قوت سے چیخی اور اماں کو پکارنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اماں لالٹین اٹھا کر میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں چراغ دین کو دیکھا جو میرے اوپر لدا ہوا تھا۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اماں نے شور مچایا تو آس پڑوس والے ہمارے گھر میں آ گئے۔ ان لوگوں نے چراغ دین کی خوب مرمت کی۔ اس کے بعد کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ چراغ دین کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جلد ہی اسے اپنے کیے کی سزا مل جائے گی۔ تھانے دار صاحب، آپ نے دیکھ لیا میری بچی کی کیا حالت ہو گئی ہے، بشرا نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ پھر شبانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں تھانے دار صاحب سے بات کر کے آتی ہوں۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا ہے اور شبانہ کے بیان کو لکھ بھی لیا ہے، میں نے شبانہ کے جانے کے بعد بشرا کی بات کے جواب میں کہا۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، جب یہ خود کو سنبھال لے گی تو میں اسے تفصیلی بات چیت کرنے کے لیے دوبارہ یہاں آؤں گا۔ میری آخری الفاظ پر توجہ دیے بغیر بشرا نے استفسار کیا، تھانے دار صاحب،
ساری صورتحال آپ کے سامنے آ گئی ہے نا؟ مجھے بتائیں، چراغ دین کو کب تک جیل بھیجیں گے؟ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ بشرا کو سب سے زیادہ دلچسپی چراغ دین کی سزا کی تھی۔ پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چراغ دین کو پھانسی پر لٹکا دوں، اور اب اسے جیل بھجوانے کی بات کر رہی تھی۔ میں بشرا کی جانب سے پہلے ہی عدم اطمینان کا شکار تھا۔ اس پر شبانہ کے روتو رام پروگرام نے میرے شک کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ جب میں نے شبانہ کو دروازے پر دیکھا تو وہ حشاش بشاش تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بیٹھک میں لانے سے پہلے بشرا نے اسے رونے دھونے کی خصوصی ہدایت کی ہو۔ میں کل اس کیس کی رپورٹ تیار کروں گا، میں نے اس کی تسلی کی خاطر گہری سنجیدگی سے کہا، اور پرسوں چراغ دین کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ آپ نے اس بڈھے کی کمینگی کی تفصیل جان لی ہے۔ اسی رات کانسٹیبل شفیع محمد نے مجھے بڑی اہم رپورٹ دی۔ شفیع محمد کو میں نے آج صبح گوندلا والا روانہ کیا تھا تاکہ وہ گاؤں میں جا کر چراغ دین اور بشرا کے بارے میں معلومات جمع کر کے مجھ تک پہنچائے۔ اس کام کو ایک خفیہ مشن کی حیثیت حاصل تھی، اسی لیے گزشتہ رات میں نے اسے اپنے کوارٹر میں یہ کام سونپا تھا، اور اس وقت بھی وہ میرے کوارٹر ہی میں موجود تھا۔ میرے اسٹاف کی نظر میں وہ اپنی بیمار خالہ کی عیادت کے لیے گوندلا والا گیا ہوا تھا۔ ہاں بھائی شفیع محمد، اس کے چہرے سے چھلکنے والے جوش کو دیکھ کر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا خبر لائے ہو؟ خبر نہیں، خبریں ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ میری کارکردگی کا احوال سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ میں نے دلچسپی بھرے لہجے میں کہا۔ گوندلا والے سے جو کچھ بھی لے کر آئے ہو اسے مجھ تک پہنچاؤ۔ نمبر 1، وہ شروع ہو گیا۔ بشرا کا تعلق اس گاؤں سے نہیں، وہ گجرانوالا سے یہاں آئی تھی۔ گجرانوالا تو کافی بڑا شہر ہے۔ اس وقت ہم اسی ضلع کی ایک تحصیل کے تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیا تم نے بشرا کا گجرانوالا کا پتہ ٹھکانہ بھی معلوم کیا ہے؟ جی کیا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ عورت گجرانوالا کے ایک علاقے باغبان پورا کی رہنے والی ہے۔ اس کے گھر کا محلے وقوع وغیرہ پتہ نہیں چل سکا۔ یہ اتنا ضروری بھی نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اگر اس کے ماضی کا کھوج لگانا مقصود ہوا تو ہمیں کسی کھوجی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تم آگے بتاؤ۔ نمبر 2، چراغ دین نے بڑی متوازن اور صاف ستھری زندگی گزاری ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا، لیکن اس واقعے نے لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ چراغ دین کی بیوی بشرا کے سوا گاؤں کا کوئی بھی وسنک اسے بد چلن یا بد کردار تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اس بات کا تو مجھے بھی اندازہ ہو چکا ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، اور سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ نمبر 3، شفیع محمد میری نگاہ کے مفہوم تک رسائی حاصل کرتے ہوئے بتانے لگا، مجھے پتہ چلا ہے کہ گاؤں کا چودھری چراغ دین کی زرعی اراضی خریدنے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ کئی بار اسے منہ مانگی قیمت دینے کی بات بھی کر چکا ہے، لیکن چراغ دین کسی بھی حال میں اپنی زمین بیچنے کو تیار نہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کانسٹیبل نے پوچھا، ملک صاحب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تمہیں ابھی مزید 1-2 روز تک اپنی سکینہ ماسی کی مزاج پرسی جاری رکھنا چاہیے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ سمجھ گیا جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، اور اس دوران میں تم نے بشرا کے معمولات پر گہری نظر رکھنا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کن لوگوں سے زیادہ ملتی ہے، اور اگر ممکن ہو تو یہ بھی معلوم کرو کہ وہ ان لوگوں سے کس نوعیت کی باتیں کرتی ہے۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے پوری کوشش کروں گا ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا۔ انشاءاللہ آپ کو میری جانب سے کسی قسم کی مایوسی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر کام سے لگ جاؤ۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے کوارٹر سے نکل کر تاریکی کا حصہ بن گیا۔ موزہ گوندلا والا میرے تھانے سے محض 2 فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا۔ تیز رفتار سے چلنے والا انسان اس فاصلے کو بآسانی 15 منٹ میں طے کر سکتا تھا۔ شفیع محمد کے جانے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹا تو میرے دماغ میں 2 اہم پوائنٹس چمک رہے تھے۔ نمبر 1، چراغ دین نے مجھے بتایا تھا کہ چودھری صاحب نے اسے کسی تقریب میں بشرا سے ملوایا تھا۔ نمبر 2، کانسٹیبل شفیع محمد کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ چودھری چراغ دین کی زرعی اراضی منہ مانگے داموں خریدنے میں گہری دلچسپی رکھتا تھا۔
انہی دو اہم نکات کے ساتھ دماغی دھینگا مشتی کرتے ہوئے میں نیند کی وادی میں اتر گیا۔ منگل 27 نومبر کی صبح میں نے سرکاری مصور کو بلا کر بشرا، شبانہ اور جیرا کے کلمی خاکے تیار کرائے اور حوالدار خدا بخش کو ضروری ہدایت کے ساتھ گجرانوالہ کے ایک معروف علاقے باغبان کی پورا جانب روانہ کر دیا۔ خدا بخش میری نظر میں ایک بھروسہ مند اور بردبار شخص تھا، اس لیے میں نے اسے شفیع محمد کی مصروفیات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اگر شفیع محمد کی فراہم کردہ معلومات درست تھیں تو خدا بخش کو بشرا اینڈ کو کے ماضی کو کھنگالنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنے والی تھی۔ میں نے بشرا وغیرہ کے خاکے بنوانے کے لیے انہیں تھانے بلوایا تھا۔ چراغ دین نے مجھے بتایا تھا کہ جیرا بشرا کا لایا ہوا بندہ ہے، اس لیے میں نے احتیاطاً اس کا خاکہ بھی تیار کروا لیا تھا۔ اس موقع پر بشرا نے حیرت آمیز الجھن سے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے ہماری تصویریں کس لیے بنوائی ہیں؟ اپنے ریکارڈ کے لیے۔ میں نے اس کے اطمینان کی خاطر ایک معقول جواب دیا۔ اوپر سے حکم آیا ہے، اب ہر کیس سے وابستہ افراد کی تصاویر بھی فائل میں لگا کریں گی۔ یہ سب میں نے اپنے بڑے افسروں کے کہنے پر کیا ہے۔ پھر میں نے اس جواز میں بھگاڑ لگانے کے لیے مزید کہا، تم لوگوں کے آنے سے پہلے میں نے چراغ دین کی تصویر بھی بنوائی ہے۔ وہ میری اس وضاحت سے مطمئن نظر آنے لگی۔ پھر اس نے مجھ سے استفسار کیا، آج آپ اس کیس کی رپورٹ تیار کریں گے نا؟ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ میں نے قدرے بیزاری سے کہا، میں اسی کام میں جتا ہوا ہوں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی مزید سوال نہیں کیا اور شبانہ اور جیرا کی میت میں واپس چلی گئی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں چودھری حق نواز گوندل سے ملنے موزہ گوندلا والا پہنچ گیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں چودھری حق نواز گوندل سے ملنے موزہ گوندلا والا پہنچ گیا۔ گوندلا والا نامی اس گاؤں پر پچھلی 2 صدیوں سے گوندل برادری کی حکمرانی تھی، اس لیے وہ گوندلا والا کہلاتا تھا۔ چودھری حق نواز گوندل 55 سال کا ایک چاقو چوبند شخص تھا۔ چند باتوں کی تصدیق کی طلب مجھے چودھری حق نواز کی عظیم الشان حویلی تک لے گئی تھی۔ چودھری نے حویلی کے کنگ سائز دروازے پہ آ کر میرا پرتپاک استقبال کیا اور مجھے ایک سجی سجائی کشادہ بیٹھک میں لے گیا، جہاں نفیس اور دبیز بیش قیمت صوفے لگے ہوئے تھے۔ فرش پر ایرانی قالین بچھا ہوا تھا اور بیٹھک کی دیواروں پر خاندانی بزرگوں کی فریم شدہ بڑے سائز کی تصاویر آویزاں تھی۔ رسمی الیک سلیک کے بعد چودھری میرے لیے کھانے کا بندوبست کا ذکر کرنے ہی لگا تھا کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، کھانے کی بالکل خواہش ہے اور نہ ہی ضرورت۔ میں پیٹ بھر کر کھانے کے بعد ہی تھانے سے نکلا تھا۔ آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں تو مہربانی ہوگی۔ اس میں تکلف والی بھلا کون سی بات ہے ملک صاحب؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان میری بیٹھک میں آئے اور بغیر کچھ کھائے پیے یہاں سے چلا جائے، اور آپ تو اس علاقے کے تھانے دار ہیں۔ آپ کی خاطرداری تو مجھ پر کسی فرض کی طرح عائد ہے جناب۔ چودھری حق نواز کی محبت بھری ضد کے سامنے میں مجبور ہو گیا اور اسے چائے وغیرہ تک محدود رکھتے ہوئے میں نے کھانے کی حامی بھر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں چائے وغیرہ کے نام پر میرے سامنے پرتکلف ناشتہ لگا دیا گیا۔ میں اپنی ضرورت کے مطابق ہاتھوں اور منہ کو حرکت میں لے آیا۔ اس دوران میں ہمارے بیچ باتوں کا سلسلہ بھی چل نکلا۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ کل بھی گوندلا والا آئے تھے، چودھری نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، اور مجھ سے ملے بغیر آپ واپس بھی چلے گئے۔ آپ کی CID تو بڑی تیز ہے چودھری صاحب، میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہر چیز کا خیال اور حساب رکھنا پڑتا ہے ملک صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ 1000-1500 لوگوں پر حکمرانی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر پہلو کی خبر رکھنے کے لیے مناسب انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چودھری صاحب۔ میں نے کھانے کا عمل جاری رکھتے ہوئے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اور سنائیں، وہ کریدنے والے انداز میں بولا۔ چراغ دن کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اسی کام میں لگا ہوا ہوں چودھری صاحب، میں نے جواب دیا، اور اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مدد کوئی اور نہیں کر سکتا، اسی لیے میں آپ کے پاس آج حاضر ہوا ہوں۔ چودھری حق نواز میری نظر میں ایک اچھی ساکھ والا بڑا زمیندار تھا۔ عام چودھریوں اور وڈیروں کے حوالے سے جس قسم کی منفی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ویسی قابل مذمت خصوصیات میں نے چودھری حق نواز گوندل میں نہیں دیکھی تھیں۔ ملک صاحب، میں آپ کی ہر مدد کرنے کو تیار ہوں۔
وہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی اور شخص آپ کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا ایک خاص سبب ہے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کیسا سبب؟ آپ کا نام اس کیس کے ساتھ نتھی ہو چکا ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ وہ کیسے ملک صاحب؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکتے ہوئے بولا، ذرا اس بات کی وضاحت تو کریں جناب۔ چراغ دن کی منکوہا بشرا نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے کسی تقریب میں اسے چراغ دن سے ملوایا تھا۔ میں نے چودھری کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، میں نے چودھری کے اندر کا احوال جاننے کے لیے دانستہ بات کو الٹا دیا تھا، حالانکہ یہ معلومات مجھے بشرا نے نہیں بلکہ چراغ دین نے دی تھیں۔ اگر بشرا نے ایسا کچھ کہا ہے تو وہ اول درجے کی جھوٹی ہے ملک صاحب، وہ ناگواری سے بولا۔ اگر آپ کہیں تو میں ابھی بشرا کو یہاں بلا کر آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میری نگاہ میں آپ کی اہمیت ہے، اگر میں بشرا کی بات پر یقین کیا ہوتا تو پھر مدد مانگنے آپ کے پاس کیوں آتا؟ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے چراغ دین کو بشرا سے ملوایا تھا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس کا بھی ایک سبب ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ چراغ دین بار بار حریصانہ نظر سے بشرا کو دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ 5 سال پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی ایک بھی اپنا موجود نہیں تھا۔ میں اس کی فطری محرومی کو سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے بشرا سے ملوا دیا تھا کہ خوبصورت منفرد مخالف سے چند باتیں کر کے وہ اپنے ناآسودہ جذبات کی تسکین کا سامان کر لے گا، مگر وہ میری توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار نکلا۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ بشرا سے شادی کرنے والا ہے تو یہ بات مجھے حقیقت کی دنیا سے کوسوں دور ایک مذاق ہی لگی تھی، مگر اس چھپے رستم نے تو واقعی بشرا کو اپنے شیشے میں اتار لیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید چراغ دن کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے۔ چودھری کی آخری بات نے مجھے محفوظ کیا۔ جناب عالی، چراغ دن کے پاس اعلیٰ دن کا چراغ ہے اور نہ ہی کوئی گدڑ سنگھی، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سارا غرور 18 ایکڑ زرعی اراضی اور 10 مرلے مکان کا ہے۔ وہ کیسے ملک صاحب؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ بشرا نے اپنے بیان میں مجھے بتایا ہے کہ شادی سے پہلے چراغ دین نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی ساری زمین اور گھر اس کے نام کر دے گا، مگر شادی کے بعد وہ اپنے الفاظ سے پھر گیا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے چودھری کو بتایا۔ دوسری جانب چراغ دن قسمن یہ کہتا ہے کہ اس نے بشرا سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہاں یہ ضرور یقین دلایا تھا کہ وہ ان ماں بیٹی کا پورا خیال رکھے گا اور اس کی موت کے بعد یہ ساری زمینیں اور مکان وغیرہ انہی کا ہو جائے گا۔ 100 باتوں کی ایک بات ملک صاحب، وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ چراغ دین نے بشرا سے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بھیانک غلطی کی تھی، اس سچائی کو وہ خود بھی تسلیم کر چکا ہے چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ وہ اپنے اس فیصلے پر ابھی تک پچھتا رہا ہے، بلکہ اس پر بشرا اور شبانہ نے جو تہمت لگائی ہے، چراغ دین کا خیال ہے یہ اس کی اپنی غلطیوں کا ثمر ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ملک صاحب، اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں مرد کی دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کے خلاف نہیں ہوں، مگر ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو اپنی قوت کا بھی دیانتداری سے جائزہ لے لینا چاہیے۔ ریٹائرمنٹ کی عمر کے بعد جوانوں والے کھیل کھیلنے والوں کی ہڈی پسلی کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بشرا نے چراغ دین کو ناکارگی کا تانا بھی مارا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا تھا چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ بات خود چراغ دین نے مجھے بتائی ہے، بلکہ اس کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ بشرا نے اپنے ملازم جیرا کے ساتھ بھی تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ جب اس نے بشرا کو اس حرکت پہ ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے کمال لٹھائی کے ساتھ کہہ دیا، جو چیز چراغ دن اسے مہیا نہیں کر سکتا وہ اگر دوسروں سے حاصل کر لے تو چراغ دن کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کی زبان سے اس قسم کی زہریلی باتیں تو نکارہ سے نکارہ شوہر کو بھی قبر میں اتار سکتی ہیں۔ بے جوڑ شادیوں کا یہی انجام ہوتا ہے ملک صاحب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ گند خانہ ضرور مچے گا۔
آپ چراغ دین اور بشرا کے بے جوڑ رشتے کو کھو میں ڈالیں چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ ذرا شبانہ کے معاملے کو ذہن میں رکھ کر مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ بشرا نے چراغ دین پر جو گھناؤنی تہمت لگائی ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ الٹا اس نے مجھ سے سوال کر دیا، آپ اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں، آپ نے ان تینوں کے بیانات لیے ہیں، میں آپ کی ذہانت اور معاملہ فہمی کا دل سے معترف ہوں، آپ نے بھی تو اب تک کوئی اپنی رائے قائم کر ہی لی ہوگی۔ میں تو یہ سمجھ پایا ہوں کہ چراغ دین اس معاملے میں بے قصور ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سب کے پیچھے بشرا کا کوئی مکروہ مقصد کار فرما ہے، میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اب یہ پتہ لگانا آپ کا کام ہے کہ بشرا آخر چاہتی کیا ہے، میں بہت جلد اس راز تک رسائی حاصل کر لوں گا چودھری صاحب، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ اس کے بعد بشرا اندر اور چراغ دین باہر ہوگا۔ چراغ دین کا باہر ہونا میرے لیے فائدہ مند ہے ملک صاحب، وہ اپنے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ میں چاہتا ہوں آنکھ بند ہونے سے پہلے وہ اپنی 18 ایکڑ اراضی مجھے فروخت کر دے۔ میں اس طرف آنے ہی والا تھا کہ چودھری نے خود ہی ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، تو آپ چراغ دین کی زمین خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ یقین کریں ملک صاحب، میں تو دل سے چراغ دین کا بھلا چاہتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ بھی یہ بات جان چکے ہیں کہ اس کا کوئی والی وارث بلکہ نام لیوا تک نہیں ہے۔ جب تک اس کی بیوی رضیہ زندہ تھی تو میں نے اسے زمین خریدنے کی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ فرض کریں کہ آج کی رات یا کسی اور دن اس کی سانس نکل جاتی ہے تو اس 18 ایکڑ اراضی زمین اور مکان کا کیا ہوگا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے جواب دیا، ظاہر ہے چراغ دین کی زمین اور جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی جائے گی، لیکن اس صورت میں کہ دور نزدیک اس کا کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہ ہو۔ بشرا سے اس کی شادی سے قبل ایسے ہی حالات تھے، مگر اب بشرا کی شکل میں اس کی وارث شبانہ ہے، وہ چراغ دین کی منکوحہ ہے، اس کی موت کے بعد سب کچھ بشرا ہی کو ملا ہے، اب بحق سرکار ضبطی کا امکان نہیں رہا چودھری صاحب۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ سر کو اس باتیں جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں، اسی لیے میں نے پچھلے 1 سال سے چراغ دین کی زمین کی خریداری کی بات نہیں کی۔ میری نظر میں بشرا کوئی اچھی عورت نہیں ہے، وہ کبھی بھی چراغ دین کے ساتھ مخلص نہیں رہی۔ آپ نے چراغ دین ہی کی زبانی بشرا کے کالے کرتوتوں کی کہانی سن لی ہے، بس میں انتظار کر رہا تھا کہ کب ان کی شادی کا اختتام ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ باقی جہاں تک چراغ دین کی زمین کی خریداری میں میری دلچسپی کا معاملہ ہے تو وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اٹل لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، یہ میرا اخلاقی حق بھی ہے، میں اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار ہوں، میری زرعی اراضی سینکڑوں ایکڑ پر محیط ہے، میرے بعد اگر کسی شخص کے پاس کچھ قابل ذکر زمین ہے تو وہ چراغ دین کے یہی 18 ایکڑ ہیں۔ اگر چراغ دین اس دنیا میں باقی نہیں رہتا تو اس صورت میں مذکورہ قطع اراضی میرے پاس آنا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے ملک صاحب کہ اس پورے علاقے میں ایک بھی شخص 18 ایکڑ زمین کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا سوائے میرے، اور میں باہر کے کسی خریدار کو کسی بھی حال میں یہ زمین خریدنے نہیں دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے میرے خیالات تک کامل رسائی حاصل کر لی ہوگی۔ چودھری حق نواز گوندل کی ذات کے حوالے سے میرے ذہن میں جتنے بھی شکوک و شبہات تھے وہ اس وضاحت کے بعد خارج ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی بات کے اختتام پر جو میرے لیے ایک سوال چھوڑا تھا، لہٰذا میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں چودھری صاحب، آپ کے خیالات سے میں واقف ہو گیا ہوں، تو پھر حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں گا؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہیں؟ جب میں نے چودھری سے مدد والی بات کی تھی اس وقت میری ذہن میں اس کی ذات کے حوالے سے کچھ اور ہی چل رہا تھا، لیکن اب میری سوچ بدل چکی تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہہ دیا، چودھری صاحب، میں نے شروع میں آپ کی CID کی تعریف کی تھی، آپ ذرا اپنے نظام جاسوسی کو حرکت میں لائیں اور مجھے بتائیں کہ بشرا کون ہے،
اس کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ اگر مجھے اس کے ماضی سے آگاہی حاصل ہو جائے تو اس سے میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے کانسٹیبل شفیع محمد کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں حوالدار خدا بخش کو گجرانوالہ کے علاقے باغبان پورا روانہ کیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ معلومات غلط ثابت ہو جاتی تو میں خود کو کسی بند گلی میں کھڑا پاتا۔ اسی چیز سے بچاؤ کے لیے میں نے چودھری کے وسائل سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے صرف 2 دن کا وقت دیں ملک صاحب، اس نے معتدل انداز میں کہا۔ میں اس عورت کا پورا شجرہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ میں نے چودھری کا شکریہ ادا کیا اور اس کی حویلی سے نکل آیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ چودھری سے ہونے والی اس طویل ملاقات نے میری ذہن کی کئی کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ چودھری حق نواز گوندل نے بشرا کے ماضی کو کھنگالنے کے لیے مجھ سے 2 دن کی مہلت لی تھی، لیکن میرے ہوشیار حوالدار نے ایک ہی دن میں اس مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ بدھ 28 نومبر کی دوپہر خدا بخش گجرانوالہ سے واپس آیا تو اپنے ساتھ سنسنی خیز اور انکشاف خیز خبریں لایا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، ملک صاحب، اس کی آواز میں جوش و خروش کا سمندر موجزن تھا۔ باغبان پورا میں بشرا کبھی نہیں رہی، تاہم وہاں کے رہائشی ایک چلتا پرزہ قسم کے شخص نے ان لوگوں کو پہچان لیا ہے۔ مذکورہ بندے کی زبانی مجھے پتا چلا ہے کہ بشرا کا اصل نام نرگس، شبانہ کا نام مریم اور جیرے کا نام حنیف ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جیرا، میرا مطلب ہے حنیف، نرگس کا شوہر ہے۔ مریم انہی کی سگی بیٹی ہے، اسی لیے مریم کی رنگت اور نین نقش نرگس کے بجائے حنیف سے میل کھاتے ہیں۔ یہ تینوں بہت ہی شاطر اور چال باز لوگ ہیں۔ انہوں نے ادھر گجرانوالہ میں کئی ایک وارداتیں کی ہیں اور اب اسی مقصد سے یہاں آئے ہیں۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یہ آخری بات میں نے اپنی طرف سے کہی ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا، میرے خیال میں اس فراڈ فیملی کے لیے ہمہ خانہ زحل است کا ٹائٹل نہایت ہی موزوں اور مناسب رہے گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ادھر گجرانوالہ کے 2 تھانوں میں ان لوگوں کے خلاف رپورٹیں بھی درج ہیں۔ یہ تینوں بہت ہی سوچ سمجھ کر ایسے مالدار افراد کا انتخاب کرتے ہیں جو عمر رسیدہ ہوں اور ان کے آگے پیچھے رشتہ داروں کا بھی جھمیلا نہ ہو۔ اب کی بار انہوں نے بابا چراغ دین کو شکار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر چراغ دین کو ان مردودوں کے ہاتھوں نہیں لگنے دوں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو آپ کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس خاص کو میں تمہاری مدد سے خاص الخاص بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم تیار ہو خدا بخش؟ ہر لمحہ تیار ملک صاحب، پرجوش انداز میں بولا۔ آپ حکم تو کریں۔ تمہیں کل صبح دوبارہ ان خاکوں کے ساتھ گجرانوالہ جانا ہوگا، میں نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ جن 2 تھانوں میں ان 3 نوسرے بازاروں کے خلاف رپورٹیں درج کی گئی ہیں، وہاں کی پولیس کو بتانا ہوگا کہ ان کے مطلوبہ مجرموں کو ہم نے پکڑ کر اپنے تھانے کی حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی ملک صاحب، بات تو میری سمجھ میں بیٹھ گئی ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن اس نیک کام کے لیے کل صبح کا انتظار کیوں کروں؟ اگر آپ کہیں تو میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ آج ہم نے یہاں پر چند اہم کام نپٹانا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اوہ، بے ساختہ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگا۔ منظر چودھری حق نواز گوندل کی حویلی کا تھا۔ مجھ سمیت وہاں کم و بیش 1 درجن افراد موجود تھے۔ ہم سب کا میزبان چودھری حق نواز تھا۔ دیگر شرکائے محفل میں بابا چراغ دین، نرگس عرف بشرا، حنیف عرف جیرا، مریم عرف شبانہ اور موزہ گوندلا والا کے مولوی صاحب شامل تھے۔ ان مولوی صاحب کا نام وحید الدین تھا۔ میرے ساتھ 2 کانسٹیبل اور حوالدار خدا بخش بھی تھا۔ میں نے مولوی وحید الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحب، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ بات کے اختتام پر میں نے نرگس کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ جی بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کراری آواز میں بولا۔ اس کا نام بشرا ہے۔ میں نے لگ بھگ 1 سال پہلے
چراغ دین سے اس کا نکاح پڑھوایا تھا۔ کیا چراغ دین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ درجن بھر افراد کے سامنے اس عورت کو طلاق دے دے؟ میں نے مولوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل، چراغ دین کو اس بات کا پورا حق ہے، اس نے جواب دیا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ میاں بیوی میں اگر کسی قسم کا جھگڑا ہو تو معاملات کو بنانے اور سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ان میاں بیوی کے جھگڑے سے آگاہ کرتا ہوں مولوی صاحب، میں نے قدرے کڑوے لہجے میں کہا۔ آپ اپنا تمام دینی اور دنیاوی علم استعمال کر کے ان کا تنازع نپٹا دیں۔ یہ تو بہت نیک کام ہے تھانے دار صاحب۔ وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی اعتماد سے بولا، آپ مجھے ان کے مسئلے کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے حکم سے میں ابھی سب کے سامنے اس مسئلے کو حل کر کے دکھاتا ہوں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ان دونوں کا مسئلہ سب کے سامنے حل ہو، کیونکہ اس کے بعد مجھے بھی چند اہم کام نپٹانا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس وقت میں حاضرین مجلس کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ تذبذب میں نرگس اور حنیف تھے۔ انہیں اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بے خبری میں وہ کسی ہم رنگ زمین جال پر قدم رکھ چکے تھے۔ جال بھی چودھری حق نواز گوندل کے تعاون سے پھیلایا ہوا تھا، جس سے فرار یا نجات ممکن نہیں تھی۔ چودھری کے ملازم بیٹھک کے دونوں دروازوں پر چاقو چوبند کھڑے تھے۔ 1 سال پہلے آپ نے جس بشرا کا چراغ دین سے نکاح پڑھوایا تھا، اس کا اصل نام نرگس ہے مولوی جی، میں نے مولوی وحید الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پہاڑدار آواز میں کہا، اور نرگس پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس کے خاوند کا نام حنیف ہے، میں نے حنیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ نرگس سب کو یہی بتاتی ہے کہ اس کا شوہر انور جٹ 4 سال پہلے سے طلاق دے کر کہیں چلا گیا تھا۔ حنیف کا تعارف وہ اپنے ملازم جیرا کی حیثیت سے کراتی ہے۔ مریم ان دونوں کی سگی اولاد ہے، اور یہ لوگ سیدھے سادے چراغ دین کی زمین اور مکان کو ہڑپ کرنے کے لیے گوندلا والا آئے تھے۔ اتنا کافی ہے یا کچھ اور بھی بتاؤ مولوی جی؟ استغفر اللہ، مولوی وحید الدین اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے اپنی بے خبری میں ان کا نکاح پڑھوا کر بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ مولوی جی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، قصور آپ کا نہیں، اس دغا باز عورت کا ہے جس نے آپ سے حقیقت کو چھپایا تھا۔ اس کا علاج میں اور چراغ دین مل کر کریں گے۔ تھانے دار جھوٹ بول رہا ہے مولوی جی، نرگس فریادی لہجے میں بولی، پھر چودھری حق نواز کی طرف دیکھتے ہوئے ان لفظوں میں اضافہ کر دیا، چودھری صاحب آپ ہی کچھ کریں، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بڈھا چراغ دین مجھ سے شادی کے لیے مرا جا رہا تھا۔ ہاں میں تو یہ جانتا ہوں، چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو۔ تم لوگ پہلے بھی ادھر گجرانوالا میں کئی طرح کے لوگوں کو بیوقوف بنا چکے ہو۔ گجرانوالا کے 2 تھانوں میں تمہارے خلاف رپورٹ درج ہیں۔ میں نے یہ مجلس منعقد کرنے سے پہلے چودھری کو تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہ کارروائی تھانے کے اندر عمل میں لائی جائے، لیکن چودھری کے مشورے پر اس خصوصی پروگرام کو اس کی حویلی میں رکھا گیا تھا، اور وہ بھی درجن بھر افراد کی موجودگی میں، تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ چودھری حق نواز کا کوڑا اور چٹا جواب سن کر نرگس کا رنگ فک پڑ گیا۔ حنیف کے سانولے چہرے پر بھی سرسوں کھل گئی تھی، اور مریم کی حالت بھی دیدنی تھی۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں چراغ دین نے معزز گواہوں کی موجودگی میں بشرا کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ میں نرگس، حنیف اور مریم کو اپنی حراست میں لے کر تھانے لے آیا۔ گرفتاری کے وقت نرگس نے حد درجہ سرحسیمہ آواز میں مجھ سے سوال کیا تھا، آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ آج کی رات آپ لوگ میرے تھانے میں مہمان ہیں، میں نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ چراغ دین کی رہائی کے بعد تھانے کی حوالات بہت سونی سونی سی ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر موت کے سائے رقص کرنے لگے۔ ہنسی پھنسی آواز میں اس نے استفسار کیا، اس کے بعد تمہارے اصلی رشتہ داروں کو اطلاع دے دی گئی ہے، میں نے زہر میں بھجے ہوئے الفاظ میں کہا۔ کل کسی بھی وقت گجرانوالا کی پولیس تمہاری بارات لے کر آئے گی اور تم تینوں کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ آگے ان لوگوں کی مرضی، میرا کام چراغ دین کو تم جیسی دغا باز عورت کے شر سے محفوظ رکھنا تھا، اور الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے چراغ دین کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے۔
وہ مجھے ایسی نظر سے گھورنے لگی جیسے اگر اس کا بس چلتا تو وہ کسی وحشی درندے کے مانند مجھے کچا چبا جاتی۔ کہانی کا